بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے اللہ، یا رب، ہم سب پر ہماری دلی خواہش کو پورا فرما اور ہم پر کرم فرما، کیونکہ تو پوری کائنات کا رب ہے، تو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارے دل کی خواہشوں کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج جمعرات کا مقدس دن ہے اور آج کی رات شب جمعہ ہے۔ آج دن کو اللہ والوں نے روزے رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو اس عمل سے محروم رہ چکے ہیں۔ سب سے پہلے جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ وہ جب آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور روحیں زمین پر پھیل جاتے ہیں، گھروں کے اندر، گھروں کی چھتوں پر، گلیوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے دروازوں پر، اور وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ سونے کے قلموں کے ساتھ اور چاندی کے ورقوں پر تحریر کر کے اپنے اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے لے کر جاتے ہیں تو میرا اللہ جب اس تحریر کو دیکھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں یہ آپ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کو عطا کر دو۔ تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں، وہ بھی بندے کی دعا کو آمین کہتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ بھی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ، یہ آپ کا بندہ یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دو۔ میرا اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کی دلی خواہشات کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ دن انتہائی مقدس دن ہے۔ اس دن کو لوگ آج بھول چکے ہیں، علم نہیں رہا۔ اکثر پرانے دور میں جو ہمارے بزرگ تھے، جو بوڑھے سادہ لو انسان تھے، وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جمعرات کے دن ختم پڑھایا کرو، کیونکہ جو آپ کے گھروں کے اندر رہ کر چلے گئے ہیں آپ کے رشتہ دار، ان کی روحیں آتی ہیں اور وہ روحیں کچھ لینے کے لیے آتی ہے، تو اس لیے ختم پڑھایا کرو، کھانا پکا کر کسی غریب کو دیا کرو۔ تو یہ سنتے تھے ہم،
تو ایک عالم سے یہ بات ملی کہ جمعرات کے دن تمام قبرستان سے جن جن گھروں سے وہ مردے آتے ہیں اللہ پاک ان کی روحوں کو ان کے گھروں تک ضرور لے جاتے ہیں۔ لے کر جانے کا مقصد یہ تھا اور یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کے لیے تو ساری زندگی محنت کرتا رہا، جس گھر کے لیے تو ساری زندگی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے اپنا گھر بنایا، جس گھر کے لیے تو نے ساری زندگی رشوت کا مال کھایا، حرام کھایا، اور وہ آپ نے بڑا عالی شان گھر بنایا، گھر والوں کو آسائشیں دی، آج جاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جب ایسے معذور، غریب، فقیر، ایسے وہ ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں اور گھروں کے اندر آنے کی بجائے دروازوں پر جیسے ایک منگتا ہوتا ہے، ایسے وہ روحیں کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ گھر والے ہمیں کیا دیتے ہیں، اور وہ بیٹھے بیٹھے جب ان کو کچھ نہیں ملتا، نہ سورۃ فاتحہ ملتی ہے، نہ کچھ کلام اور ملتی ہے، سورۃ اخلاص کا ثواب ملتا ہے، کوئی صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی غریب کو دینے کا کچھ نہیں ملتا، تو جب وہ کچھ نہیں ملتا تو وہ روحیں روتی ہوئی، لنگڑاتی ہوئی اور بے بسی کی حالت میں پھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اور جن کو گھروں سے ان چیزوں کا ثواب ملتا ہے، سورۃ اخلاص، قرآن مجید کا صدقہ و خیرات، روٹی پکا کر کسی غریب کو دے دینا، تو وہ روحیں خوشی کے مارے واپس جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ پرانے بزرگ لوگ کہا کرتے تھے، ویسے تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اگر اچھی ہے تو وہ علیین مقام کے اندر چلی جاتی ہے، اور اگر بد ہو تو سجین مقام ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن عذاب قبر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے وہاں سے بھی تو آ جاتی ہے قبر کے اندر، تو یہ بھی اللہ کے کرم سے، اللہ کی طاقت سے یہ بھی ہوتا ہوگا۔ تو کیونکہ اصل زندگی تو ایسی ہے کہ اس کو اللہ نے دکھانا ہوتا ہے بندے کو کہ تو کیا کرتا رہا۔ اس لیے ناظرین ان کی طرف فوکس کرو، اور رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلیوں پر یا ربی، یا ربی اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور یا ربی 101 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ جس چیز کی حاجت ہو، طلب ہو، پیسے کی ضرورت ہو، جتنی دولت چاہیے، جو کچھ ذہن کے اندر ہے، وہ اللہ سے مانگ کر سو جاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا کریں گے جو آپ کے دل میں ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ایک خاص بات سن لو، آج جمعرات کا دن ہے اور دولت کی بڑی جمعرات ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے چھوٹی صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج سوجی، میدا اور چینی 3 چیزیں لے کر اس کے اوپر 129 مرتبہ اس کو پڑھ کر، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ان تینوں چیزوں کے اوپر دم کر دو۔ دم کرنے کے بعد جہاں پر کیڑے ہوتے ہیں، چیونٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے حشرات ہوتے ہیں، وہاں پر چپ کر کے اس کو رکھ کر واپس آ جاؤ۔ ایک ایک دانہ آپ کو کروڑوں روپیہ دے گا، اور ایک دن میں دیکھو نا کتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑا سا عقل ہے، تھوڑا سا شعور ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو گے، اللہ تجھے راضی کرے گا، اور اس عمل کو چھپانا بھی نہیں۔
بتانا، لوگوں کو بتانا تاکہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں۔ ایک حسد ہوتا ہے، جو خود عمل کرتے ہو دوسرے کو نہیں بتاتے کہ کہیں وہ آگے نہ چلا جائے۔ یہی تو مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی حسد کی آگ ہے، جس وجہ سے پوری دنیا میں یہ نیچے جا رہے ہیں۔ اس کو چھوڑو یار، اللہ کے لیے جو کچھ کر رہے ہو سر عام کرو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔